السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلن اما بعد، آج میں جس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میت کی جانب سے قربانی۔ اصل تو یہی ہے کہ قربانی کرنا زندہ لوگوں کے حق میں مشروع ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے۔ فوت شدگان کی جانب سے قربانی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کرے اور اس میں وہ زندہ اور فوت شدگان کی نیت کر لے، یعنی کرے تو زندہ کی جانب سے، لیکن اس میں اس بات کی نیت کرے کہ اس کا ثواب میت کو بھی پہنچے جو اس کے خاندان کے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور فوت شدگان کو بھی اس کا ثواب ملے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ دوسری شکل یہ ہے، اور رہ گئی بات یہ اس کی دلیل کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے جو انہوں نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے کی تھی، اور ان کے اہل و عیال میں سے کچھ پہلے فوت بھی ہو چکے تھے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ فوت شدگان کی جانب سے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرے، اور یہ واجب ہے، لیکن اگر اس سے عاجز ہو تو پھر واجب نہیں ہے۔ تو فوت شدگان نے یہ وصیت کی تھی کہ میری جانب سے قربانی کرنا، اور وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ایسی صورت میں اس کی وصیت کے مطابق اس کی جانب سے قربانی کرنی ہوگی، اور یہ واجب ہے، الا یہ کہ اس سے انسان عاجز ہو، یعنی اس کے پاس استطاعت نہ ہو، تو پھر چھوٹ ہے، لیکن وصیت کر کے گیا ہے وہ انسان تو اس کی جانب سے قربانی کرنی پڑے گی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مستقل طور پر فوت شدگان کی جانب سے قربانی کی جائے، یعنی کوئی شخص کسی جانور کو علیحدہ مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی کرے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ فوت شدگان کے لیے قربانی کے تخصیص سنت طریقہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوت شدگان میں سے بالخصوص کسی ایک کی جانب سے بھی کوئی قربانی نہیں کی، نہ تو انہوں نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے قربانی کی، حالانکہ وہ ان کے سب سے زیادہ عزیز رشتہ داروں میں سے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فوت ہونے والی اپنی اولاد، جن میں 3 شادی شدہ بیٹیاں اور 3 چھوٹے بیٹے شامل ہیں، کی جانب سے قربانی نہیں کی، اور نہ ہی اپنی سب سے عزیز بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے قربانی کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی بھی صحابی سے بھی یہ عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے کسی فوت شدہ صحابی کی جانب سے قربانی کی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، جبکہ ان کی زندگی میں ہی ان کی 3 شادی شدہ بیٹیاں فوت کر چکی تھیں، ان کی جانب سے انہوں نے کبھی قربانی نہیں کی، اور ان کے 3 چھوٹے بچے جو ان کی زندگی ہی میں انتقال کر چکے تھے، ان کی جانب سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے اپنی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قربانی کی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں وفات پا چکی تھیں۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے قربانی کی یہ شکل جو میں نے پیش کی ہے کہ مستقل طور پر ایک جانور میت کی جانب سے قربانی کی جائے، مستقل طور پر علیحدہ بالکل میت کی طرف سے قربانی کی جائے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔